جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا باجماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلایا ہے اور انسان بھی اسی نظام کا، اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ بھی سسٹمیٹک ہے، ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ہماری زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک کو مادی حیات کہا جاتا ہے، مادی زندگی کہا جاتا ہے، اور ایک کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس پر تو کئی بار بیان ہو چکا، میں تھوڑی سی روشنی ڈال کے آگے چلوں گا۔ جانوروں کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے، ان کی روحانی زندگی نہیں ہوتی۔ جانور کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اچھا ہے تو مطلب صحت مند ہے۔ بکری کی جب آپ تعریف کریں گے بہت اچھی بکری ہے، مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے، بچے زیادہ دیتی ہے اور کان لمبے ہیں، فروخت اچھے ریٹ پہ ہوتی ہے۔
ایسی بکری کیا کہلائے گی؟ اچھی بکری. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گردن نہیں ہلا رہے نا، وہ جو بیٹھے ہوئے کچھ. اچھا کتا ہے کیا مطلب؟ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے بھائی. لیکن جب ہم کہتے ہیں اچھا انسان ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کرپشن نہیں کرتا، میچور ہے، تبصرہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، جو کہ آج کل نہیں بولا جا رہا. بات سے بات چل پڑتی ہے درمیان میں کہنے کی، میرا خیال ہے کوئی وہ نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کے کچھ چٹکلے آ جاتے ہیں بیچ میں، کیونکہ سیاست کی بڑی جنگ چل رہی ہے نا. میں بھی زیر عتاب آیا ہوا ہوں آج کل، میں بھی زیر عتاب آیا ہوا ہوں. ہمارے بہت سے اپنے لسنر مجھے کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو، کیوں اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہو، چپ کر کے دین کی خدمت کرتے رہو. حالانکہ ہم نے سیاست میں ٹانگ نہیں اڑائی. ہم نے تو کوئی بھی فریق جب غلو کرتا ہے تو ہم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز مت کرو، چاہے ادھر والا کرے چاہے ادھر والا. اتنی سیاست تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی میں، کسی سیاسی جماعت کی دشمنی میں، کسی ملک کی دشمنی میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ عدل کا راستہ چھوڑ دو. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اتنی سیاست تو قرآن بھی کر رہا ہے نا، تو ہم بھی اتنی ہی بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم بیان نہیں کر رہے. 15 دن اگر ایک شخص امریکیوں کو پاکستان میں رکھتا ہے، اس کو آپ قادیانی ایجنٹ، یہودی کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اگر کوئی آپ کا اتحادی ایئرپورٹ اور پورے اڈے حوالے کر دیتا ہے ان کے، اور یہاں سے جہاز اڑ اڑ کے پورے افغانستان کا بیڑا غرق کر کے، حکومت ہی ختم کر کے، 20 سال خون خرابہ کر کے نکلتے ہیں، اسے آپ یہ گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو قرآن کا ٹاپک ہے نا. اتنا تو قرآن کہتا ہے بیان کرو. ممبر پہ بیٹھے کیا چائے پینے کے لیے بیٹھے ہو، گھاس کھانے کے لیے بیٹھے ہو کیا؟ اتنا فرض علماء کا بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ سیاست کے شرعی احکام بیان کریں. سیاست نہ کریں، بے شک شرعی احکام ضرور بیان کریں، ہم بھی اتنا ہی بیان کرتے ہیں. تو خیر، کہاں سے کہاں بات چلے گی، دوبارہ ہم اپنے اصل اسٹیشن کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ بیان کیا چل رہا تھا؟ میں آیت کون سی پڑھ رہا تھا؟ وہ یہ تو لا یجرمنکم شنآن قوم، تو بیچ میں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. کیا مطلب؟ سچ بولتا ہے، بیلنس بات کرتا ہے، ماں باپ کا خیال کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وفادار ہے. یہ ہوتا ہے نا. جب بیل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، تو کیا مطلب؟ اتنے من کا ہے، یہی بولتے ہیں نا. اس کی ناک کیا ہے؟ گول ہے اوپر سے، کھر سفید ہیں. بھینس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں، بہت اچھی بھینس ہے، کیا مطلب؟ نیک ہے، پیشاب کے بعد استنجا کرتی ہے. بولو نا. تہجد گزار ہے، وفادار ہے، دشمنی میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرتی. نہ اچھی بھینس کا مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے، بیمار کم ہوتی ہے. لیکن میں عجیب بات بتاؤں کہ آج کل انسان کے اچھے اور برے کا بھی یہی معیار بن چکا ہے. انسان کے اچھے اور برے کا معیار بھی کیا بن چکا ہے؟ یہی کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، مسلز کتنے ہیں، فیٹ کتنا ہے اس میں. ڈاکٹر جب کسی انسان کو دیکھتا ہے نا، اس کی نظر میں اچھا وہ ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہے، شوگر کنٹرول میں ہے، پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے، اور مسلز پورے ہیں. تو اس میں اور کٹے میں کوئی فرق ہوا؟ بولو نا. میں پچھلے سال گیا، ایک صاحب کا فارم ہے، کیٹل فارم، بڑے بڑے کٹے پالے ہوئے ہیں نا انہوں نے. اس کی میں نے ویڈیو بنا کے بھی ڈالی تھی یوٹیوب پہ. تو بڑے بڑے کٹے ماشاءاللہ 2 سال وہ تیار کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، گھی وی پلا پہ نا زبردستی کھلایا جاتا ہے. اس پہ نیچے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے ہوئے تھے، جانور پہ ظلم ہے، زبردستی گھی کھلا رہے ہو. کھلا رہے ہیں، نوالا چھین تو نہیں رہے نا اس کے منہ سے بھائی، کھلا رہے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں؟ تو بڑے اونچے اونچے کٹے تیار ہو گئے نا. تو مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا، یہ جو ہمارے جم میں جاتے ہیں لڑکے، یہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جم میں جو لڑکے جاتے ہیں نا، جنہوں نے مقابلے جیتنے ہوتے ہیں، ان کی بھی اسی طرح سے بھرائی ہوتی ہے باقاعدہ. پھر ورک کرتے ہیں، جتنی بھرائی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا، تاکہ فیٹ برن ہو جائے اور ماس گین ہو جائے. آپ جائیں کبھی جم میں جا کے دیکھیں. اب یہ بیٹھے ہوئے فہد ایک دن مجھے کہتے ہیں یہ ورزش کر کے آئے لڑکا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے بولا سیدھے سیدھے بولو کھانا کھانے جا رہا ہوں. کیا ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے دیکھو. کہہ رہے کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ڈائٹ. بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے کھانا کھاتے آئے ہیں. آدم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، اماں ہوا بھی کھانا کھاتی تھیں، ہمارے والد صاحب بھی کھانے کے ٹائم پہ کیا کرتے تھے. آج تک ہم نے نہیں سنا والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا میں ڈائٹ لے رہا ہوں. ٹرم ہی چینج ہو گئی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ڈائٹ اور کھانے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہے، تیار ہو رہا ہے. صحیح ہے نا.
ابھی اس نے اتنا ورک آؤٹ کیا ہے, اتنی کیلوریز برن کی ہیں اس نے, ڈائٹ لے کے اس کیلوریز کے کیا کرے گا, پورا کرے گا. پھر دیکھے گا یہ اسپیڈ بریکر جو یہاں بنا تھا میرے ماس, یہ کتنا گین ہوا ہے, کتنا کم ہوا ہے. کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو میرے بھائی؟ صحت بھی ٹھیک ہے, اچھی, بہت شریعت میں اہمیت ہے صحت کی, اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے بنا لی ہے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے, اعتدال. ہمارے ہاں جم خانوں میں معذرت کے ساتھ کٹے تیار ہو رہے ہیں. بہت معذرت بھائی, جم میں جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں. ویسے بھی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں, ان سے دشمنی آپ مول نہیں سکتے. تو جم میں ضرور جائیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں, کبھی ٹائم ملے تو چلے جاتے ہیں, 2-4 ڈنٹ ونٹ پیل پال کے آ جاتے ہیں ہم بھی, ضروری ہے اس زمانے میں. لیکن جم میں میرے بھائی اگر کٹے تیار ہو رہے ہیں تو آپ میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہے, اس کے کتنا ماس اور کتنا فیٹ, اس سے انسان کی پہچان نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ گیا جم میں تو میں نے بہت ایکسرسائز کر رہے تھے نا ایک صاحب, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, کیونکہ گندم سے انہوں نے کہا کہ ماس موٹا ہوتا ہے, فیٹ پیدا ہوتا ہے. کھجور کھاتے تھے, وہ بھی 2-3 صبح کے وقت, اور پتہ نہیں کیا کچھ ایسی خوراک. 5 سال روٹی, یار آدمی مر جائے, ایک ٹائم تو کھاؤ کم از کم. تو 5 سال روٹی نہیں کھائی, بہت ایکسرسائز, 2-3 گھنٹے میں دیکھتا تھا مسلسل. جب بھی آؤ نا تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے, اب یہ والا, اب یہاں سے بڑھانا ہے, اب دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے. تو اچھا, گرمیوں میں اتنا پسینہ نکلتا تھا ان کے, انہوں نے کہا میں فیٹ کو برن کر رہا ہوں ابھی. پھر سردیوں میں الٹا سسٹم, اللہ کی قدرت کوئی, پھر ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا. کئی دنوں بعد مجھے ملے, میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہوا کہ میں تو مرنے لگا تھا, وہ اللہ نے بچا لیا مجھے. تو میں نے کہا یار کیا فائدہ, 5 سال روٹی نہیں کھائی, نتیجہ کیا نکلا؟ بیمار ہو گئے, اور وہ جو رہی صحیح صحت تھی اس سے بھی گئے. یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اس میں انسان اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط نہ کرے. دیکھو ورزش کے ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں نماز روزے کی طرح فرض ہونی چاہیے ورزش, صحت بنانا بھی ضروری ہے نا. لیکن آپ یہ فرق ہی ختم کر دیں کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کس چیز کا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. تھوڑی سی جاگنگ کر لیا کریں روزانہ, تھوڑی سی واکنگ, 1-8 گھنٹہ واکنگ کر لیں, کبھی کبھار جم جا کے تھوڑا سا ویٹ اٹھا لیں تاکہ مسل میں تھوڑی طاقت برقرار رہے. ہم نے جم جانا کیوں شروع کیا؟ اس لیے نہیں شروع کیا کہ ہم کوئی بلڈر بننا چاہتے تھے. مجھے یاد ایک دفعہ میں پانی کی بالٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں لے کے جا رہا تھا تو میری کمر میں پین شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو ہم بچپن میں ایسے اٹھا کے رکھتے تھے, کیونکہ بہت عرصے سے وزن نہیں اٹھایا نا. تو ہم لوگ اب جب سے مولانا بنے, مدرسہ, مسجد, تو میں نے ایک دن ایسے بالٹی اٹھائی ہے, تو میں نے کہا یار یہ تو کیونکہ جب کوئی محنت کا کام نہیں کریں گے آپ تو ظاہر ہے وہ مسل ویک ہو جائیں گے. تو یہ سوچ کے ہم نے کہا تھوڑا وزن اٹھاؤ, تھوڑا یوں کرو, کچھ نہیں ہوتا, تنکے پہ 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ, وزن اٹھاؤ. لیکن یہ ہماری ینگ جنریشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بھائی صحت اس دنیا میں مقصد نہیں ہے. گورے کیا کرتے ہیں, جم میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو انگریزوں میں بلڈر بنتے ہیں نا, یہ ان کے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے پورے بکرے کھانے کے, پورے دمبے کھانے کے, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سونا اور ورزش کرنا, بس. اس کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ پھر مقابلے جیتتے ہیں, پھر ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتی ہے کہ یار میں 5 سال تک اتنا ویٹ بڑھا نہیں سکا, میں 5 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں, میرے مسلز ایسے نہیں ہیں, اور یہ دیکھو امریکن کو دیکھو, لندن کا آدمی ہے, یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بھائی وہ کافر ہیں, ان کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے, ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ کو دیکھا چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں, اور گھر میں کیا, ایک مشکیزہ, ایک پیالہ, اور کچھ تھا ہی نہیں گھر میں سامان. تو حضرت عمر رو پڑے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, قیصر و کسریٰ کے پاس تو اتنا کچھ, اور آپ سید الانبیاء ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, آپ کی یہ حالت ہے غربت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. یعنی آپ نے کیسا جواب دیا کہ یہ باتیں عمر تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, میں تو عقل مند سمجھتا تھا. ابھی تک یہ حقیقت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے لیے دنیا, ہمارے لیے آخرت. غیر مسلموں کا تو سب کچھ یہی دنیا ہے, انہوں نے تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کچھ کرنا ہے کہ ہم نکھر کے نظر آئیں کہ ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. مشہور ہونے کے لیے, دنیا میں نام کمانے کے لیے وہ جو چاہے, جو جس کو موقع ملتا ہے نا وہ کرتا ہے. ہمارے مذہب میں نام کمانا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں. تو میں خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں
دیکھو انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے. یہ سب چیزیں ضمنی ہیں. صحت کا خیال بھی رکھیں, اور صحت کا خیال میں صرف ایک کام کر لینا تو مزید کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا کھائیں, اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھو رمضان گزرا ہے, تھوڑا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو, بھوکا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. بھوکا رہ لیا کریں, نہیں مریں گے انشاءاللہ. جتنی صحت بھوکا رہنے سے بنتی ہے اتنی کسی بھی چیز سے نہیں بنتی. مذہب کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے, کیا اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام کروائے گا جس سے صحت خراب ہو؟ ہے بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا پیغمبروں نے کوئی ایسی چیز پی ہے جیسے ہم کیفین پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز؟ لوگ تھک جاتے ہیں نا بھائی, جب تھک جاتے ہیں تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے, کوئی پان کھا رہا ہے, ہوتا ہے نا, کوئی چائے پی رہا ہے کڑک سی دودھ پتی, کوئی جناب کافی پی رہا ہے, کوئی گرین ٹی پی رہا ہے. تو ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یہ چیزیں پئیں آپ ضرور, ان پہ صحت کا لیبل نہ لگیں, صحت کے لیے سب نقصان دہ ہیں. پئیں, میں منع نہیں کر رہا, آپ نسوار بھی رکھیں, آپ پان بھی کھائیں, آپ گٹکے بھی کھائیں, آپ چائے بھی پئیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں ہیں, چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے. بکواس ہے بالکل. دنیا کا کوئی بہت بڑا بیوقوف ہوگا جو کہے گا چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے. تو کافی پینے سے ایک کپ کافی ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے. بالکل بکواس ہے یہ, ہارٹ کے لیے مفید اور ٹوپی ڈرامہ ہے یہ بالکل. تو وہ کہنے لگے پیغمبروں نے ایسی کوئی چیز نہیں لی. میں نے کہا یہی ان چیزوں کے نقصان دہ ہونے کی علامت ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ معاذ اللہ نقل کفر, کوئی توہین کا نا کلپ بنا کے چلا دے. معاذ اللہ کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں پیغمبر تھک گئے تھے تو وہ انہوں نے چائے پی فریش کرنے کے لیے, توہین کا عنصر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ایک دم ایسا لگے گا یار یہ کیسے کر رہے ہیں. اس سے پتا دیکھو پیغمبروں کی زندگی جتنا فطرت کے قریب ہوتی ہے اتنا کسی کی زندگی نیچر کے قریب نہیں ہوتی. اللہ پیغمبروں کو وہ خوراک نہیں کھانے دیتے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. یہ جو ہے نا کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے. تو پیغمبروں نے تو جب تھک گئے تو کیا کیا؟ سو گئے, آرام کیا انہوں نے. ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہم گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, ہم سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. خیر, تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ فرق کرو, انسان کے اچھے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور برے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو یہ صحت کا بھی خیال کریں, جم بھی جائیں, بھاگیں دوڑیں, یہ سب کریں, لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا, میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کس کا ہے. تو اچھا جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا وہ ہمیں بننا پڑے گا. اب میں یہ تو تمہید تھی, میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اب دیکھو اچھا بننے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں, تو میں آج اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کروں گا. اچھا بننے میں بولو نا کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی, تو ہم ان چند چیزوں کو آج تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں گے. کٹا بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی, اچھا بننے میں بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ جم جا کے کٹا بننا چاہیں ایسا گول سا, تو بھی کچھ چیزیں رکاوٹ تو اس میں بھی بنتی ہیں, لیکن وہ زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. تو وہ والا اچھا بننا چاہیں جس کو کٹا کہا جاتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ سچی مچی کا اچھا بننا چاہیں گے تو اس میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ظاہر ہے جب تک آپ رکاوٹوں کو دور نہ کریں آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ اچھا بننا, ہدف کٹا بننا نہیں ہے. تو جب آپ کا ہدف اچھا بننا ہے, اس کے لیے پیدا کیا اللہ نے آپ کو, تو اچھے کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے. اس پر کئی بیانات ہو چکے ہیں اچھے کی کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں اچھا کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی. اب اچھا بننے میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, ان کو خوب اچھی طرح سے کھوپڑی میں بٹھا لیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ کے اچھی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلے آپ کا نفس بنتا ہے, آپ کی اپنی چاہتیں. سمجھتے ہو بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں دل چاہ رہا ہے, بلکہ میں اس سے پہلے اگرچہ سب سے پہلے ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے, شیطان بعد میں رکاوٹ بنتا ہے, لیکن شیطان کا اثر بہت زیادہ ہے, اس لیے میں پہلے شیطان پہ ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا بننے میں بہت بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ شیطان. کچھ چیزوں کی ترتیب تعلیمی ہوتی ہے, تعلیمی. بعض چیزیں ترتیب کے لحاظ سے غلط ہیں, لیکن جب آپ کسی کو ٹریننگ دے رہے ہو, سمجھا رہے ہو, تو وہ بعد والی چیز کو پہلے نمبر پہ, پہلے والی چیز کو بعد والے نمبر پہ بیان کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. ہم جب وراثت پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں, تو قرآن نے تو اولاد کا حصہ پہلے بیان کیا, ابا کا, پھر اماں کا, لیکن جب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ترتیب الگ ترتیب ہوتی ہے, کیونکہ اس میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. سمجھتے ہو؟ تعلیم والی ترتیب. شیطان سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے آپ کے
آپ کو اچھا بننے میں، وہ کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے، اچھائی پہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے، برائی پہ کیا کرتا ہے، اچھائی کا، یہ کام شیطان کرتا ہے، آپ اس کام کو برا سمجھ نہیں رہے ہوتے، سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ مزین زینت سے نکلا ہے، زینت کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز گندی تھی، زینت اختیار کر کے اس کو خوشنما بنا دیا جائے۔ کوئی بدصورت عورت ہو، بیوٹی پارلر میں گئی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا، ڈسٹیمپر لا کے پورے ڈبے خالی کیے، مارکیٹ میں جب مال آیا، دولہا دیکھ کے بے ہوش ہو گیا خوشی سے، یار کیا رشتہ ملا ہے۔ اب شارٹ کلپ میں اتنی سی چیز نکال کے چلا دیں گے میری، یہ جو شارٹ کلپ والے ہیں نا، یہ پورا بیان ایک طرف یہ لکھا کے، اور اس کے ملین ویورز ہوں گے، اور پھر تبصرے ہوں گے، مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اور اگر ان شارٹ کلپ والوں کو اسٹرائکیں دے کے بند کرنا شروع کریں تو پھر یہ لوگ یہ کیا کہیں گے، دیکھو یہ مولوی لوگ چینل بناتے ہیں اور اس کو یہ دین کی بات کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے، اسٹرائکیں دے کے چینلز کو اڑا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں بس ہمارا ہی اجارہ داری رہے، دین کی بات تو پھیل نہیں ہے، تم دین کی بات تو نہیں پھیلا رہے نا، تم تو پورے بیان سے اتنے کلپ لے کے پھیلا رہے ہو چیزیں۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے شارٹ کلپ دیکھنا شروع کیا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، میں نے کہا یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے، یہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، جہاں کچھ تھوڑا سا ایسا ملے گا وہ نکال کے چلا دیں گے، تو بہت ہی برا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے۔ ہم نے بھی تھوڑا سا ایڈمن کو بولا کہ ان کو ٹائٹ کرو بھائی، اسٹرائکیں دے کے اڑانا شروع کرو، سالے کہیں کے، تم نے کہا اڑاؤ ان کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں بار بار، وَزَيَّنَ، بری چیز کو کیا کرے گا شیطان، مزین۔ آپ جب گناہ کرنے لگو گے تو ضمیر روکتا ہے انسان کا، یار غلط کام ہے مت کر، شیطان دلائل لے کے اس غلط کو آپ کی نظر میں صحیح کر دے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا، وہ آپ کی خواہشات ہوں گی۔ عیسائی کیوں تباہ ہوئے؟ شیطان کے کہنے پہ۔ دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے، انہوں نے کیا کیا، جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، سب اچھی باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے نا، تو آپ کیا کرو گے پھر؟ تو آپ کو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے، کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آ جائے۔ یہ بعض مذہبی لوگوں میں، یہ بیماری بعض مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے، اور ہوتی صرف مذہبی لوگوں میں ہی ہے، یہ جو دین کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا۔ اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، تو لوگ کہتے تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ بات تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہی باتیں کر رہے ہوتے جو سارے کر رہے ہیں، تو کون جانتا ان کو؟ تو آج کل کچھ اسکالرز ایسے ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے، پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے، سب کلک کریں گے۔ وہ میں نے ایک بیان کیا تھا نا، ایک مفتی نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے، ایک دم دھڑا دھڑ وہ لوگ آنا شروع ہوئے، بھائی اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا، کتا حلال ہے، ساری دنیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آؤ، میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کتا کیا ہے، حلال ہے۔ لوگوں نے دلائل پوچھے، اس نے کہا پورا مناظرہ ہوگا اس میں ثابت کروں گا۔ مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی کتا تو حرام ہے، مجھے کوئی جانتا وانتا تھا نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح سے میں تو یہ ہوتا ہے، چیلنج کرتے رہو، آ جاؤ آ جاؤ، آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ، لیکن مشہور تو ہو گئے نا آپ، دنیا کو پتا چل گیا بھائی یہ بھی کوئی صاحب ہے دنیا میں۔ تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا، مشہور لوگوں کا نام لے کے ان پہ رد کرنا شروع کر دو، تو یہ خود بخود آپ کی دکان اور آپ کا چورن بکے گا مارکیٹ میں۔ بھائی دودھ کی دکانیں بہت ساری ہیں، آپ نے بھی کھول لی تو کوئی خریدے گا آپ سے؟ آپ وہاں چرس کی دکان کھولو، پھر دیکھو دھڑا دھڑ بکے گی۔ وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے۔ تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ بیان کرتے تھے، سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے، بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر کیے۔ تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے، تو کچھ خطیبوں نے کہا کچھ ایسا لے کر آؤ مارکیٹ میں جو دوسرے نہیں کر رہی، تاکہ لوگوں کے اندر سے سبحان اللہ نکلے۔ تو کہیں ایک خطیب نے تقریر کر دی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پہلی دفعہ تو لگا ہوگا یار یہ کچھ زیادہ ہو گئی، لیکن سبحان اللہ لوگوں نے آج دیکھ لینا فیس بک پہ خطیب کیسے کیسے حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو مبالغہ، غلو، لوگ اندر سے سبحان اللہ، لوگوں کو چاہیے گرم محفلیں، کچھ رلاؤ، کچھ ہٹ کے، ذرا ہٹ کے، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے، کبھی دیکھیں آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ذرا
ہٹ کے. یہ بڑا یعنی وسیع مفہوم ہے اس کا, کچھ نیا ہو جائے. تو یہاں سے کیا ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شرک کی بنیاد شروع ہوئی ہے. شیطان نے ان جاہلوں کے لیے عمل کو مزین کیا کہ بھئی ہم اللہ کی توہین نہیں کر رہے, ہم تو پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی تعظیم کم اور اللہ کی توہین زیادہ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دیے ہیں, آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین. کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں, کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی. لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین, شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا. اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتکب, اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا. تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے, اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا؟ تعظیم نبی. سمجھ میں آ رہی شیطان کی حرکتیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شیطان کو چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی فلم ہے شیطان. ہم جب چھوٹے تھے نا تو کسی کا جب ہم نے مذاق اڑانا تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی انگلش فلم ہے, 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. کسی نے کہا ایک دن, میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا مطلب, یہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ آدمی انگلش فلم میں 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ, کیا مطلب؟ اس نے کہا تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے 3 گھنٹے کی, انگلش بھی ہے اور 3 گھنٹے کی اور گانے بھی ہیں اس میں, تو فلم کی بھی فلم ہو گئی نا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کام کیا کرتا ہے شیطان, یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے انتہائی. یعنی وہ کام جس کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے, پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم, میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے. حالانکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا ہے وہ تو ایک معجزہ ہے نا, کہہ رہے میں اس لیے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی, جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے, عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دیں اور لیبل کیا لگایا, عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا ہے. دیکھو, آپ کے والد صاحب کا نام تھا سلیم. سلیم اب لینے میں کوئی کیونکہ باپ عزت دے رہا ہوں نا اس نام کو میں. پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے سبکتگین, پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے, کیا نام تھا ان کا؟ سبکتگین. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہیں, آپ نے کہا سبکتگین صاحب. اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں, یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے, سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ فادر کہہ رہے ہو. آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں, باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے میرے باپ ہیں, تو میں ان کی عزت کر رہا ہوں, رسپیکٹ کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے کمبخت تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے, تو پہلے تو ابا ہے نا. ابے بھائی سبکتگین کو ایسی عزت کیوں دے رہا ہے کہ جو تیرے سچی مچی کے ابا ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے. جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا؟ سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا. بھائی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں, کیا ہو گیا اتنی 2-2-4 کی طرح بات ہے. جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار کمبخت میں تیرا باپ ہوں, تو اس کو اپنا, جب کوئی پوچھتے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے. تو 1 دفعہ بول 2 دفعہ بول, ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے. تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے. تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے, میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا. ابا مان لے گا یہ بات؟ ابا کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے, یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے؟ یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا, یہ میری توہین کر رہا ہے, میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے. تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق ہی نہ چھوڑے تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے؟ تعظیم کا. تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی. میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کئی دفعہ سنا ہے. گاؤں میں گئے ہم, ایک قبر تھی, وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتے. انہوں نے کہا بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں. ہم لیٹے, اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے. یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے.
یہ بزرگ نہیں کر رہے, یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ قبروں کو نہیں مانتے, یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کمال کی بات ہے, یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدد. آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی. تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہو. تو شیطان کیا کرتا ہے, یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر, وہاں بھی یہی کام کیا. ان لوگوں نے اس دور میں 5 بڑے بڑے بزرگ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. یہ بزرگ جب دنیا سے گئے, انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں, ان کے سامنے ہم جھکیں گے, خوش اللہ ہوگا کہ میرے محبوب بندوں کو خوش کر رہے ہو. تو آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک لاجک گڑ لی کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے تھے, تو اب یہ تو دنیا سے چلے گئے, تو ان کی مورتیاں بنا کے ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے مدد اللہ ہی کرے گا, یہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم, لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو, مجھ سے مانگو. وہ کہتے تھے نہیں, اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا, کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں, اختیارات نہیں دیتا. کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے, اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں یہاں ہوں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب مسائل میں آتے ہیں نا تو جاتے بزرگوں کے پاس ہی ہیں. یہ بڑے ٹیکنیکل, عاملوں کے پاس جاتے ہیں, قبروں کے پاس جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, ہر طرح کا علاج کرا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو یہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا, باقی یعنی یہ آدھا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام بولو نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں اتارا ہے. اگر ان کا آدھا دھڑ صحیح ہوتا, آدھا صحیح نہ ہوتا, تو ان کو غسل کفن دے کے قبر میں دفن کرتے. اموات غیر احیاء, قرآن کہہ رہے ہیں مردہ ہیں, یہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. اسلام نے عقیدے کے معاملے میں ایسا کلیئر عقیدہ بیان کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو سب اللہ کے در کے محتاج. کسی سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے, اس سے دعا کی درخواست کر لو, اللہ سے یہ کیا کرے گا, دعا کرے گا, بس. اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی آپ کی طرح کا محتاج. آج کوئی بزرگ بن جائے تو ایسا لگتا ہے اس ڈاکٹر بھی یہی ہے, گردے بھی یہی ٹھیک کرے گا, دل بھی یہی ٹھیک کرے گا, رشتے بھی یہی کرائے گا. دیکھو نا یوٹیوب پہ آپ دیکھو جا کے, یہ بدعتیوں کے کام نہیں بتا رہا میں, یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور بدعتی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے, ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں آپ کو. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو, روحانی علاج والے, وہ گردے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے, وہ پھیپھڑے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے, وہ کووڈ کا علاج بھی آپ کو بتائے گا, وہ آپ کے گھریلو مسائل بھی حل کرے گا, وہ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا, وہ آپ کی ساس کو بھی ٹھیک کرے گا, وہ آپ کی خاندانی لڑائیوں کو بھی ٹھیک کرے گا. ہر ٹینشن کا اس کے پاس علاج ہے. ہم جب کہتے ہیں اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق چھوڑا نہیں آپ نے, تو وہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے, کہہ رہے ہم نے کب کہا یہ خدا ہے. بھائی ان کے علم کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, علوم کیے ہوئے ہیں, انہوں نے علم کیا ہوا ہے. بھائی علم ہوتا ہے, یہ ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ